اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يعصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين شفيع المذنبين خير المبشرين والمنذرين المخاطب بالطاعة والياسين بالقاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله محمد وعلى محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة دائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله حسین منی وأنا من الحسین صلوات بھیجئے محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخصوص مناسبت کی یہ سالانہ مجلس اعزاء بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ خدا بند قدوس بانیان مجلس ہمارے بزرگ جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب اور برادر مکرم جناب سید نوید عباس جعفری صاحب نے اس صف اعزاء کا اہتمام کیا۔ بارگاہ ولایت اور امامت میں ان کے اس خلوص کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس میں خرچ اخراجات ذاکرین و علماء و خطباء نے جو کچھ پڑھا یا پڑھیں گے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند قدوس ان دو حضرات بزرگوں نے جس مجلس میں اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، خداوند متعال اس کا ثواب ان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ سجاد شاہ صاحب کے والدین اور ان کے اعزاء و اقارب و اجداد سے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش کامل فرمائے۔ نوید شاہ صاحب کے برادر محترم سید امتیاز حسین جعفری اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور پھر ان کے والد سید اشتیاق حسین جعفری اور دیگر جتنے بھی ان کے خاندان کے افراد دنیا فانی سے جا چکے ان سب کی بخشش کامل فرمائے اور ان کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ بشمول میرے اس مجلس کے جتنے بھی شرکاء عزادار ہیں خداوند متعال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہمیں سچی اور کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں محبت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام سے برآمد فرمائے۔ بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے، پروردگار نجات دہندہ انسانیت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرمائے۔ ایک غالباً میں بات بھول گیا ہوں، اس مجلس میں جو تبرک کا بندوبست کیا گیا خداوند متعال اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان دو بزرگوں کو خداوند متعال رزق حلال، رزق کثیر، رزق کریم عطا فرمائے۔
ان دعاؤں کی بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ مجھ سے پہلے بارگاہ امامت اور ولایت میں برادر مکرم جناب مولانا سید حسن علی کاظمی صاحب دامت برکاتہ العالی اور بہت بہترین لب و لہجے کے ذاکر جناب عدنان عباس حیدری صاحب نے خطاب فرمایا، میں بھی عاشقان حسین ابن علی میں نام لکھوانے کے لیے، اس فہرست میں اپنا نام درج کروانے کے لیے چند ایک جملے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آج کی اس مناسبت سے زیادہ کوئی مفصل تقریر نہ ہو، لیکن اجمالی طور پر خود ایک دو جملے وہ بھی سید الشہداء کے کلام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ تو یہی مجالس میں نے کسی مجلس میں یہ کہہ بھی چکا ہوں غالباً، اور بالکل ماضی قریب میں کہہ چکا ہوں کہ مجلس نئی چیزیں اختراع کرنے کا نام نہیں ہے، مجلس سچی اور سچی گزری ہوئی باتوں کو دہرانے کا نام ہے۔ جی ہاں، یعنی ہم اس میں کوئی چیز بھی اختراع نہیں کر سکتے، یعنی خود اپنی ہم کوئی چیز کسی چیز کو داخل کریں۔ مجلس یعنی گزرے ہوئے واقعات کا دہرانا۔ ہاں جی، تو یہ واقعی اگر دیکھا جائے طول تاریخ میں تو اہل بیت کے ماننے والوں نے اس میں بڑی سرگرمی دکھائی ہے، مولا حسین کے عاشقوں نے، اور یہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی ایک معجزہ الہی ہے کہ ان کے دم سے آج بالخصوص اسلام آج اس کا تذکرہ باقی ہے اور تفسیر قرآن باقی ہے اور ذکر رحمان باقی ہے۔ یہ جو ہے سید الشہداء، آپ کسی دیکھ لیں، اور یہ سید الشہداء کے خون کی حرارت اتنی ہے کہ اس نے ہر شے کو زندہ رکھا ہوا ہے، تو اس میں شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اور پھر جو محب تھے، عاشقان و شیفتگان حسین ابن علی تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ابھی بالکل ماضی قریب میں کسی مجلس میں کہا ہے اور پھر آج کہنے لگا ہوں، یہ دشمنوں کی زبان پہ یہ بات جاری ہوئی ہے، اور میں وہی لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیعوں کا تاریخی عزم و استقلال ہے۔ توجہ کریں گے مجلس، یہ شیعوں کا تاریخی عزم و استقلال ہے کہ انہوں نے واقعہ کربلا کو بھولنے بھی نہیں دیا اور مٹنے بھی نہیں دیا، وگرنہ اموی ذہنیت جلا ہوا کعبہ اور اجڑا ہوا مدینہ تک تاریخ سے فراموش کرا بیٹھا۔ یہ شیعوں کا استقلال ہے۔ تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اب مجلسوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ماتم کی ضرورت نہیں ہے، اب جلوس کی ضرورت نہیں ہے، اب گریہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت کل سے آج زیادہ ہے، آج زیادہ ہے کہ یہ اس چیز زور و شور سے اور پورے جذبے اور اہتمام اور عقیدت کے ساتھ، محبت حسین ابن علی میں۔ اور یاد رکھیں، اتنا کوئی بھی اشتہار آپ دیکھ لیں، ویسے ائمہ طاہرین پر ہماری جانیں فدا ہو جائیں، لیکن سید الشہداء علیہ السلام کے نام نامی، آپ کوئی بھی اشتہار نام دیکھ لیں، اتنے لوگ اب بھی کسی کے نام پہ نہیں گٹھے ہوتے جتنے اس آقا کے نام پہ گٹھے ہوتے۔ یہ تو یہ سید الشہداء کا 1400 سال بعد بھی ان کا خون متبرک اور پاکیزہ خون، اور آج بھی اسی طرح حرارت اور ولولہ اس کے اندر موجود ہے اور اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے۔ تو ان کی کلام کی روشنی میں، چونکہ ہمارے مہمان ذاکر تشریف لائیں گے، تو پھر میں ابتدائی سے جو ہے نا ایسا کسی موضوع کا انتخاب نہیں کرنا چاہتا۔ آپ شاید اس چیز کا کریں گے، یہ کسی غرور یا تکبر کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر تھوڑی سی بات میں تکلیف ہوتی ہے کہ جس وقت بندہ اپنا ما فی الضمیر یا مدعا جو اس کے ذہن میں ہے وہ نہ پہنچا سکے، تو پھر ایک دلی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں نے کوئی چیز شروع کی تھی، وہ پہنچ کیوں نہیں پائی، وہ لوگوں تک منتقل کیوں نہیں ہو سکی۔ اس لیے میں نے مہمان کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ایک جملے سے درمیان سے بھی چھوڑ رہا اور آخر سے بھی چھوڑ رہا ہوں اور شروع سے بھی چھوڑ رہا ہوں، سید الشہداء کے کلام کا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ایسی نہیں ہے کہ وہ نیا نہیں ہے، وہی لفظ جو آج سے 1400 سال پہلے میں نے کہا نا کہ جس طرح قرآن سامت کی آیات صبح قیامت تک اپنے حقائق اور محارف سے پردے اٹھاتی رہیں گے،
اسی طرح قرآن ناطق کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظ وہ بھی کبھی پرانے نہیں ہوتے، ان کے پرانے نہیں ہوتے۔ ہم پرانے ہو جائیں گے، وہ لفظیں پرانی نہیں ہوتی، وہ لفظیں بھولنے والی نہیں ہوتی، ان کا بھی اگر بات ثابت ہو جائے، اگر یہ دلائل سے یہ ثابت ہو جائے اور وہ جو قرائن اور شواہد سے ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ لفظیں قرآن ناطق کے لبھائے اقدس سے نکلی ہیں، تو پھر ان کا بھی مقام وہی ہے جو قرآن، کم مرتبہ نہیں ہے ان کا مقام۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں کوئی ایسے منسوب کر دے ان کا مقام، کیونکہ ہم نے تو انہی لبوں سے قرآن سنا ہے اور انہی لبوں سے حدیث سنی ہے۔ یہ تو نبی صادق کی زبان کی صداقت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یہ کلام خدا ہے اور یہ کلام خدا کی تشریح میری حدیث ہے، ہم نے یقین کر لیا۔ تو وہ ایک جملہ ہے، بلکہ یوں کہوں تو بہت مناسب ہوگا، یوں کہوں کہ قرآن ناطق کے تیسرا جو جز ہے، تیسرا پارہ ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی جو آیت ہے وہ سنانے لگا۔ آیت بمعنی نشانی، آیت بمعنی معجزہ، اور اس کو جو بھی آپ علامت کہیں، نشانی کہیں، معجزہ کہیں، وہ نکلا ہو۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے وہ۔ ہاں بس اسی پہ دو چار جملے کہوں گا، اتنی دیر میں میرے مہمان بزرگ جن کو آپ سننے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو آپ سنیں گے۔ فرماتے ہیں انی لم اخرج، جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بس یہ نقطہ، اس کے آگے نہ آگے اور نہ پیچھے، اسی پہ رک کر تھوڑی سی چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سید الشہداء کا کلام نورانی ہے، خود نورانی ہے، خود نور ہے، لہذا ان کا کلام بھی نورانی ہے، کلام بھی نورانی ہے۔ نور جو کسی کو روشنی دے، خود بھی روشن ہو، کسی کو بھی روشنی دے، یہ خود بھی نور ہیں، ان کا کلام بھی نورانی ہے۔ یہ سید الشہداء کے کلمات نورانی ہیں، ان کلمات نورانی میں سے ایک حصہ ہے انی لم اخرج عاشرا۔ بس ایک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کہاں کہ میں خروج کر رہا ہوں، بس یہ اس جملے پہ میں رکنا چاہتا ہوں۔ خروج کیا کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے، اس کا اگر اس کو اور آسان کیا جائے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ میں نکلنا چاہتا ہوں یا نکل رہا ہوں، ہاں نکل رہا ہوں۔ اب بس یہی مناسب رہے گا کہ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا آپ کہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہاں؟ اس شہر مدینہ سے نکلنا چاہتا ہوں، اس شہر مدینہ سے خارج ہونا چاہتا ہوں، اب داخل ہوں، اب خارج ہونا چاہتا ہوں، خروج کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ جملہ سید الشہداء کا ایک ہمیں سبق دے رہا، بہت کمال۔ توجہ کریں گے صاحبان ذوق، آپ سارے چہرے ماشاءاللہ کئی دفعہ میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، خوش آمد بری چیز ہوتی ہے اور چاپلوسی بھی بری شے ہوتی ہے، اس سے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے۔ یہ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے خوبصورت اذہان اور قلوب اور سماعتیں میں نے نہیں دیکھی اس سے پہلے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں بہت خوبصورت سنتے ہیں اس جملے کا۔ اب یہاں پہ روک کے میں نکل رہا ہوں، اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ رہا ہوں، پہلے داخل تھا اب خارج ہو رہا ہوں، لیکن یہ ایک ہمیں سبق اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ حسین مجبور نہیں ہے، حسین بے کس نہیں ہے، حسین بے وارث نہیں ہے۔ جملوں کو سنبھالو بھائی اگر سنبھال سکتے ہو پھر سنا، حسین مجبور نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں نکلنے والے کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے، بے کسی کے عالم میں نکلنے والے کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا جو مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، عباس دیکھیں شاعری نے بہت زیادہ ہمیں فائدہ بھی دیا، شاعری نے بہت زیادہ ہمیں فائدہ دیا ہے۔ وہاں اگر شاعر بے شعور ہو تو اس نقصان پہ پہنچاتا ہے، ہاں وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ کہے لاچار حسینہ، بے کس حسینہ، مجبور حسینہ، یہ حسین کی فضیلت نہیں، یہ حسین کی حق میں تقصیر ہے۔ حسین ابن علی نہ بے کس ہیں، نہ لاچار ہیں، اور نہ ہی حسین ابن علی، اور جو سمجھدار شاعر ہوتا ہے وہ حسین ابن علی کو خطاب کر کے کہتا ہے کر دیا ثابت تو نے اے دلاور آدمی۔ اللہ اکبر، یہ شعور کی بات ہے۔
یہ شعور کی بات ہے. بے شعورہ انسان حسین کو لاچار سمجھتا ہے, بے کس سمجھتا ہے, مجبور سمجھتا ہے. چونکہ شاعر بندہ بن ہی نہیں سکتا جب تک شعور کی بلند ترین منزل پہ نہ جائے. شعور کی بلند ترین منزل پہ نہ جائے بندہ شاعر بن ہی نہیں سکتا. تو شعور کہاں سے آتا ہے؟ شعور نہ مکہ سے ملتا ہے نہ مدینہ سے ملتا ہے. قبلہ شعور کا نام کربلا ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے بھائی میرے محترم دوست. سلامت رہیں آپ, مولا آپ کو سلامت رکھے. شعور جہاں سے حاصل ہوتا ہے وہ, اب میں دیکھ رہا اب اگر اس طرف چلا جاؤں تو یہ الگ بات ہے. اردو غزل اور کربلا, اردو مرثیہ اور کربلا, اردو نظم اور کربلا, اس پہ باقاعدہ محققین نے کام کیا ہے. جب تک کربلا کی زمین پہ سجدہ گزار نہیں ہوا اس وقت تک کوئی ادب اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے. اب دیکھ لیں, میں کہتا ہوں چلے عربی ادب کو چھوڑ دیں, فارسی ادب کو چھوڑ دیں, اس سے ہمارا اتنا لگاؤ نہیں ہے, صرف اردو ادب کو دیکھ لیں. ولی دکنی سے لے کر اس دور کے نمائندہ شاعر تک, اس کی شاعری میں اس وقت تک جدت نہیں آئی, سواد نہیں آیا, لطف نہیں آیا, ادب کی گہرائی نہیں آئی جب تک اس نے کربلا کو موضوع سخن نہیں بنایا. ہاں جی, لیکن شعور کے ساتھ یہ الگ بات ہے. تو محققین نے اس پہ کام کیا ہے, اور آج بھی اس میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہیں, جو تشبیہات, جو استعارے استعمال ہوتے ہیں, وہ سارے کربلا کے. ہاں, کربلا نے اس کو ادب کو بھی, ادب کو. اب میں کیا کروں, 3 جلدوں میں ایک ہندوستان کی تاریخ ہے. ہندوستان کی ایک تاریخ 3 جلدوں میں پروفیسر محمد اکرم نے لکھی, رود کوثر, موج کوثر, آب کوثر. 3 جلدوں میں لکھی ہے, بڑی کمال کی. اس میں کہتے ہیں کہ اردو ادب کبھی بھی پروان نہ چڑھتا اگر کربلا کے شہدائی اس کو پروان نہ چڑھاتے. یہ ہمارا بندہ نہیں ہے لکھنے والا, یعنی مولا علی کے ولایت کا قائل یہ بندہ نہیں, یہ کبھی بھی پروان نہ چڑھتا اگر اس کو نہ کرے. کہا دیکھو میر کو دیکھو, غالب کو دیکھو, انیس کو دیکھو, دبیر کو دیکھو, ناسک کو دیکھو, یہ سارے یہ اس نے کہا. تو پھر انیس نے تو حد ہی کر دی. پھر انیس کے بھی کلام کو وہ دوام تب حاصل ہوا کہ کربلا. بات کو بالکل قریب کرنے کے لیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. بھول بلیوں کی شاعری کرنا اور بات ہے, اور بے فائدہ مضامین کو نظم کرنا اور بات ہے, اور کربلا اور ولایت کو نظم کرنا اور بات. اور جب اس کو نظم انسان کرتا ہے تو پھر ایک آواز آتی ہے کہ جب تک تو اب زبان سے ہماری نصرت کرتا رہے گا, روح القدس تیری تائید کرتا رہے گا, روح القدس تیری تائید کرتا رہے گا. تو پھر اسی طرح کا ایک باشعور تھا, اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ دوستو شام غریباں کے گپ اندھیرے سے, دوستو شام غریباں کے گپ اندھیرے سے اٹھی ایک یزید شکن روشنی حسین کے بعد. اٹھی ایک یزید شکن روشنی حسین کے بعد. یزیدیت کا مقدر جکڑ کے پلٹی تھی. گھبرائے ہوئے دوستوں, میرے دوستو تھوڑا مہربانی کرو. یزیدیت کا مقدر جکڑ کے پلٹی تھی, وہ ایک مریض کی ہتھکڑی حسین کے بعد, وہ ایک مریض کی ہتھ کڑی حسین کے بعد. اب میں بتانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے اردو ادب کا کوئی طالب علم کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا میرا دوست یہاں پہ بیٹھا ہوا ہو, اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاعری ہوتی کس کے لیے, شاعری ہوتی کس کے لیے اور کس لیے کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری فکر ہے عرفان حسین کی پابندی. ہماری فکر ہے, اور میرے دوست نے کیا ہو گیا, ہماری فکر ہے عرفان حسین کی پابندی, نہ کی کسی کے لیے شاعری حسین کے بعد. ہو ہی نہیں سکتی, نہ کی کسی. یا علی, ہماری فکر شاعری وہی ہوگی جو حسین کے لیے ہو, وگرنہ ہیر رانجھا لکھنے سے جنت نہیں ملتی. شاعری ادب وہی ہے, نکھرا ہوا ادب, ستھرا ہوا ادب, شائستہ ادب, شستہ ادب وہی ہے جو حسین کے لیے ہو. کیوں ہے کہ امام ادب ہے حسین.
امام عزت ہے حسین، امام ادب ہے حسین، اس کے کلام میں ادب کیسے آ سکتا ہے جو امام ادب کو چھوڑ دے؟ توجہ فرمائی آپ نے؟ انی لم اخرج، میں خارج داخل تھا، خارج ہو رہا ہوں، نکل رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ لاچار حسین ہے، یہ کس لیے میں نے کہا؟ یہ ہماری ادبیات میں چاہے محتشم کاشانی ہو چاہے اور ہو، انہوں نے اس انداز سے پیش کیے، لیکن جو باشعور تھا اس نے کہا نہیں، کہاں لاچار، کہاں بے کس، کہاں مجبور؟ مجبور ابو طالب کا پوتا مجبور نہیں ہے، علی کا لال بے کس نہیں ہے، علی کا لال حسین جو حریت قیامت تک آنے والے حریت پسندوں کا امام ہے، وہ کیسے مجبور ہو سکتا؟ لہٰذا شاعری میں یہ لفظ استعمال نہ کرو، یہ حسین ابن علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کے لیے تقصیر ہے، ان کے حق میں کوتاہی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ میں نے اس لیے یہ پوری تمہید باندھی ہے۔ تو جو باشعور تھا اس نے کہا، حالانکہ وہ باشعور تھا، باشعور تھا، رند مشرق تھا، رند مشرق، کوئی دیندار آدمی نہیں تھا، لیکن باشعور تھا۔ اللہ کسی کافر کو بھی تو عقل دے سکتا ہے نا، شعور دے سکتا ہے، تو اس کے شعور سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہے بے دین ہے، متدین نہیں ہے، لیکن حسین کو سمجھتا ہے کہ حسین بے کس نہیں ہے، حسین مجبور نہیں ہے، کہتا کر دیا ثابت تو نے اے دلاور آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، دیکھیں غور کریں اس کے اندر کہ لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی، اور پھر درمیان میں تو اس نے ایسی کمال کی بات کی ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت کمال کی بات کی، اور رگے گردن سے کاٹ سکتا ہے خنجر آدمی۔ خنجر ہمیشہ رگ کو کاٹتا ہے، چھری ہمیشہ گلے کو کاٹتی ہے، لیکن چھری سے آدمی خنجر کو کاٹ دے، خون سے آدمی خنجر کو کاٹ دے، رگے گردن سے خنجر کو کاٹ دے، کہتا ہے کہ حسین ابن علی کا معجزہ، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی۔ ہاں، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی۔ یہ اس کے لیے میں نے روکا تھا ان 3-4، یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے، ایک ہی جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نکل رہا ہوں، اچھا اور آسان کرتا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں، تم جو بیٹھے ہوئے ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے، تم جو بیٹھے ہو حجروں میں تسبیح پڑھ رہے ہو، یہ میں نے آپ کی خطابت سے، اپنی خطابت سے آپ کو محظوظ کرنے کے لیے یہ جملہ نہیں کہا۔ لوگ تھے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اپنے حجروں میں بیٹھ گئے تھے، کسی کو مولا نے کہا اٹھ نکل، اس نے کہا مولا میں تو عبادت گزار بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، جاگو میرے دوستو، میں عبادت گزار بندہ ہوں، عبادت گزار بندہ ہوں۔ شاید کہیں دور دراز عالم ارواح میں مفکر عظیم و شان، مفکر ہندوستان، مغز متفکر برے صغیر حضرت علامہ اقبال جو عاشق حسین ابن علی تھے، شاید اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ مصرع کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مصرع کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر؟ یہ ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، زیادہ دیر جئیں آپ، سلامت رہیں۔ ہاں، یہ کہتا ہے میں عبادت کا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جب قیام کا وقت ہو اور امام وقت قیام کے لیے کہہ رہا ہو تو عبادت حرام ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ کسی کام کی وہ عبادت نہیں ہے۔ امام اگر بلا رہا ہو اٹھنے کے لیے، امام بلا، اور ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں شاید کئی دفعہ عرض بھی کر چکا ہوں، مستحب نماز بندہ پڑھ رہا ہو، والد یا والدہ بلائے تو بندہ مستحب نماز توڑ کے والد کی بات کو سنے، والدہ کی بات کو سنے، لیکن جب کوئی اللہ کا نمائندہ اللہ کی حجت بلا رہی ہو، نبی بلائے یا معصوم بلائے یا کوئی ولی بلائے، تو پھر مستحب نہیں، واجب نماز توڑ کے اس کے بارگاہ میں جاؤ، اس کی واجب نماز توڑ کے اس کی بارگاہ میں جاؤ اور اس کی بات سنو، پھر بہانہ نہ کرو کہ میں عبادت کر رہا تھا۔ ارے عبادت کس کے کہنے پہ کہہ رہا تھا؟ اللہ آیا تھا تجھے عبادت کہنے کے لیے، اللہ نے اپنی حجت کے ذریعے تجھے عبادت کا بتایا ہے، اب وہی اللہ کا نمائندہ بتا رہا ہے، بلا رہا ہے، اب کیوں بیٹھے ہو؟
ہاتھ پہ ہاتھ درے جو تم بیٹھے ہو، اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میں نہیں کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے نکالا نہیں ہے۔ کئی دفعہ میں ذاکرین سے محبت کرتا ہوں، ذاکرین ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، ذاکرین ہمارے خطبہ، بلکہ کئی دفعہ آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ مولانا اسماعیل مرحوم کہا کرتے تھے کہ مولا کی فوج کے 3 ملازم ہیں، مولا کی فوج کے 3 ملازم ہیں۔ گل سمجھ آندی بھئی ہے نا؟ ایک عالم، ایک ذاکر، ایک ملنگ۔ ایک عالم، ایک ذاکر، ایک ملنگ۔ اس کی بھی تشریح بھی کرتے تھے مولوی اسماعیل، خدا ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ کہتے تھے عالم جو ہے وہ مذہب آل محمد کی وکالت کرتا ہے۔ میرے گھبرائے ہوئے دوستو تھوڑا سا میں آپ کا جو ایک عالم تھا اس کا یہ سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں عالم جو ہے وہ مذہب آل محمد کی وکالت کرتا ہے، ذاکر مولا کے درد کی حکایت کرتا ہے، اور ملنگ دشمنان مولا کی شکایت کرتا ہے۔ اپنی جگہ پر گے کہیں گے سارے جواب دیں گے بھائی، سارے دیں گے یا تو میں ذاکر کیسے نہیں بھائی یا مولا آپ کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں۔ لہذا ذاکر کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ ذاکر دیکھیں نا، ذاکر کا جو شعبہ ہے نا وہ میں نہیں کر سکتا۔ اب میں کہوں کہ میں سارے شعبے استعمال لوں گا، نہیں ہو سکتا ہے۔ ذاکر کا جو مقام ہے وہ اس کا اپنا مقام ہے، وہ کرے گا وہ درد کی حکایت۔ اور یاد رکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، میری حیثیت کوئی نہیں ہے۔ مولا ذاکر کو کہتے تھے جا منبر پہ میرے مولا کے مسائب پڑھ، میرے جد کے درد کی حکایت کر۔ اور پتہ ہے آپ کو میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، مولا وہاں بیٹھتے تھے، بلکہ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ غلط کہہ رہا ہوں، شاید نہیں بلکہ حقیقتاً غلط کہہ رہا ہوں۔ نہیں، ذاکر ہوتا تھا یہاں اور مولا صفِ نہال میں بیٹھتے۔ کہ کیا ہے اس کے نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ہمیں محبت سے اصلاح کرنی چاہیے۔ اب نا کیا کروں، لوگ رہنے نہیں دے رہے، میں آپ کی قبر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کئی دفعہ نادانی میں جملے منہ سے نکل جاتے ہیں، میں تو چاہتا تھا آپ کی قبر کی مجاوری کروں، آپ کے روزے کے پاس ہی رہوں۔ نہیں، یہ حسین کی منطق نہیں ہے، یہ حسین کا مزاج نہیں ہے، یہ امامت کا مزاج نہیں ہے، یہ ولایت کا مزاج نہیں ہے۔ ولی کبھی مجبور نہیں ہوتا، ولی کبھی بے قص نہیں ہوتا، ولی کبھی لاچار نہیں ہوتا۔ اللہ نے اتنی تصرف کی قوت دی ہے ولی کو۔ ارے اپنے چھوٹے چھوٹے ولیوں کے تصرفات ہمیں بتاتے ہو کہ اس نے دیوار دوڑا دی ہے، وہ شیر کے اوپر بیٹھتا تھا۔ ہمارے خود اجداد میں ننیال میں ددیال میں بزرگ گزرے ہیں جو وہ 25 فٹ برف پڑی ہے اور اس کے اندر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کرتے ہو۔ تو جو ولی اللہ العظم ہے اس کے تصرف کو آئیے بھائی جان تشریف لگے، بہت ہی نفیس اور برادر مکرم بارگاہ مولا کے مقبول ترین ذاکر جناب سید علی رضا شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور یہ طے یہی تھا کہ جب یہ آئیں گے تو ہم پھر 1-2 منٹ میں مجلس ختم کریں گے۔ ابھی وہ اسی نقطے پہ ہی تھے کہ سرکار تشریف لے آئے، اور پھر ہم آپ سے اجازت بہت جلد چاہیں گے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ منطق ہی نہیں ہے، ولی اعظم کی یہ ولی اللہ العظم کی یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ نانا کیا کروں، میں مجبور کر دیا گیا ہوں، امت مجھے رہنے نہیں دیتی، میں چاہتا تھا آپ کی قبر کا چراغ روشن کروں، میں چاہتا تھا آپ کی قبر کی مجاوری کروں۔ حسین اگر کرتے تو حسین کو کوئی نکال نہیں سکتا تھا۔ حسین ابن علی نے دیکھا مجھے نکال کوئی نہیں رہا، میں خود نکل رہا، کیونکہ میری یہ احساس ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے، میں امام ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ بس یہی نقطہ تھا، اسی میں جملے میں نے کہنے تھے، اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام کو خطرے میں دیکھ کر تسبیح پکڑ کر کسی حجرے میں بیٹھ جانا، یہ کسی کے حسین کی منطق نہیں ہے۔ عبادت میں تو نماز پڑھ رہا ہوں بھائی، میں تو حج کر رہا ہوں، میں تو عمرہ کر رہا ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں تو تلاوت کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، تو مجھے اسے کیا غرض؟ یہ حسین ابن علی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کا دادا، حسین ابن علی کا باپ ذوالعشیرہ میں کیا کہا تھا؟ یہ تھے، اچھا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب تم کلمہ پڑھو، کلمہ بھی تم نے پڑھ لیا، قرآن بھی تم نے ختم کر لیا ہے، بس تمہارا یہی کام تھا۔ اب آگے یہ بات قرآن کی حرمت پہ، قرآن کی عزت پہ، قرآن کی سیانت پہ، اسلام کی حرمت پہ، تو اب میں اٹھتا ہوں۔ اور سید الشہداء اٹھے
اور پھر ساری دنیا کو بتا دیا کہ جس وقت اسلام کو خطرہ تھا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شخصیات لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ شخصیت ہے، یہ شخصیت ہے، یہ شخصیت ہے. ہمیں تو طول تاریخ میں یہ دیکھنا ہے جب اسلام اور قرآن پہ مشکل آئی تو سامنے کون آیا؟ سامنے سوائے ابو طالب کے خون کے اور کوئی نظر نہیں آتا. بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، چونکہ میرے برادر عزیز، برادر محترم، برادر بزرگ جناب سید علی رضا شاہ صاحب بارگاہ مولا کے مقبول ترین ذاکر ہیں اور خدا نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر دی ہے. یہ تفصیل سے آج کی اس شب کا مصائب آپ کو سنائیں گے، لیکن میری بھی حسرت ہے میں ایک دو جملے اگر آپ کی اجازت ہو. مجھے یاد ہے کہ سال گزشتہ ایک شعر میں نے پڑھا تھا افتخار عارف صاحب کا، تو اس کے ساتھ ہی میں نے مصائب کے دو جملے کہے تھے. بالکل وہی شعر بھی وہی پڑھتا ہوں، مصائب کے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اچھا، بڑی محبت اور عقیدت میں ڈوب کر یہ افتخار عارف صاحب نے یہ شعر لکھا. کہتے ہیں صحیفے غلافوں میں منہ چھپا کے روئے. صحیفے، اس شعر کو توجہ کریں تاکہ مجھے آگے کوئی جملہ کہنا ہی نہ پڑے. صحیفے غلافوں میں منہ چھپا کے روئے، نبی کے شہر سے جب آئے تو نے ہجرت کی. صحیفے غلافوں میں منہ چھپا کے روئے، نبی کی شہر سے جب آئے تو نے ہجرت کی. عزادارو، جس رات کو، یہ گزشتہ رات جو گزری ہے نا، اس رات میں سید الشہداء کی بڑی عجیب حالت تھی. لکھا ہے علماء نے کہ یہ نہیں کہ قبر رسول پہ ایک دفعہ گئے ہوں، بار بار جاتے تھے. جیسے قبر سے واپس پڑھتے گھر میں پہنچتے پھر واپس چلے جاتے، پھر آتے پھر واپس چلے جاتے. یعنی بار بار قبر رسول اللہ کی طرف جاتے تھے. بار بار قبر رسول اللہ کی طرف جاتے تھے، آتے جاتے. اسی طرح یہ رات ساری، میں بے چینی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، بے چینی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے قبر رسول اللہ پہ جاتے راز و نیاز کرتے گھر آ جاتے، پھر ایک لمحہ گزرتا پھر قبر رسول اللہ پہ پہنچ جاتے. اللہ جانے راوی کون تھا. ویسے کتابوں کے اندر تو لکھا ہوا ہے، بہت سے راویوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب آخری بار گئے نا تو میں دیکھ رہا تھا بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سکینہ کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نانا کی قبر پہ گئے اور کہتے ہیں پروردگار، دیکھیں ایک نانا کی قبر، خطاب پروردگار سے کرتا، پروردگار یہ تیری نبی کی قبر ہے اور میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. جو حالات ہیں وہ تیرے سامنے ہیں. پروردگار اب میں نکل رہا ہوں شہر سے اور میرا ارادہ کیا ہے کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نئی از منکر کرنا چاہتا ہوں. پروردگار اور بھی بہت سی باتیں کی اور اس کے بعد راز و نیاز کر کے اٹھے. یہ آخری بار تھی. کہتے پھر میں نے دیکھا کہ اپنے برادر اکبر، صدیق اکبر نواسہ پیغمبر کی قبر مطہر کی طرف گئے تو کہنے کہ وہاں بھی جب دیکھا تو بڑے سکون کے اور وقار کے ساتھ اپنے بھائی سے ودا ہوئے، سلام کیا اور رخصتی یعنی آخری رخصت وہ لی. اس کے بعد عجیب جملہ کتب میں ملتا ہے. کہتے پھر میں نے دیکھا کہ جب اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کی طرف اور حضرت زہرا کی قبر مطہر کی طرف گئے تو پھر انداز بدلا ہوا تھا. یہ کہتے ہیں کہ اس طرح گئے جیسے چھوٹا بچہ لپک کے اپنی ماں کی طرف جاتا. عزاداروں گئے اور اپنی ماں کی قبر پہ گرا دیا. اب وہاں پہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں، بہت سی باتیں ہوئی ہیں. وہاں کہتے ہیں کہ میں، میری اماں، میری مظلومہ ماں، میری محرومہ ماں، میری زخمی پہلو والی ماں، میری مظلومہ ماں اور معصومہ ماں، حسین تم سے ودا کے لیے آیا ہے، تم سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے. عزاداروں ایک ہی جملہ کہوں گا. اب میں تو نہیں کہتا ہوں کہ حضرت زہرا قبر سے باہر آئی یا کیا ہوا یا کوئی بات کی. زبان حال میں یہ جملہ حضرت زہرا نے ضرور کہا ہوگا. حسین کیا سمجھ رہے ہو کہ تم چلے جاؤ گے تو تمہاری ماں یہیں پہ رہے گی؟ حسین تمہارے ساتھ ساتھ زہرا بھی ساتھ ساتھ آئے گی اور کبھی خیموں کے پیچھے، کبھی خولی کے تندور میں اور کبھی شمر کے خنجر کے سامنے اور کبھی کہاں زہرا نظر آئے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم عجل لولیک الفرج ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.